بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، یہ آپ نعمت مجھے عطا کرے، چاہے اس کو مفت دے چاہے قیمت طلب کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگے تو تم دے نہیں سکو گے، اور اگر میں مفت دے دو تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائے میں یہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ عرصے یہاں رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت عطا کر دیں گے۔ کئی مہینے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ فلاں علاقے کا گورنر ہو۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندک کی بدبو، دوسرے خریدنے والے آپ لوگوں کی بحث بازی، گورنر کی طبیعت بہت کھینچتی۔ لاچاری میں 1 سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم دن گنتے رہے ہو، جاؤ 1 سال دکان اور چلاؤ۔ حضرت نے کہا کہ ایک دن گن رہے ہو اور سال پورے ہوتے ترنت آ گئے، 1 سال اور جاؤ اور دکان چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ گورنر صاحب آپ کا 2 سال ہو گیا ہے۔ عرض کیا کہ پتہ نہیں۔ حضرت نے کٹورا ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ دیکھو کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت چاہنے والے ہو تو تم حکم مانو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو اسی راستے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کٹورا ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو ایک جگہ دیکھا کہ ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرے کو دیکھا کہ فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ کامچور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے سے گھونٹ پیا اور قہر درویش برجان درویش کا غصہ درویش کی جان پر والا معاملہ۔ عجیب بات ہے نا؟ تو یہ تھی کہ سال بھر بھیک مانگتے رہے مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ ایک دن ہر ایک نے جھڑکیاں دی۔ یہ باطنی سدھار کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دماغ سے ناج و گھمنڈ نکالنا چاہتے تھے، لہٰذا 1 سال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے، مانگنا ہو تو بجائے مخلوق کے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے کو سننا اور دھیان سے سننا اور دوسروں تک ضرور شیئر کرنا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر گورنر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ شیوالی۔ فرمایا اچھا اب ہماری مجلس میں بیٹھا کرے۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شیولی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک بات سے سینے میں نور بڑھتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہو گئی۔ کچھ مہینوں کے اندر حالات اور کیفیت میں ایسا بدلاؤ آیا کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ آخرکار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ پر ایک فہرست بنائے کس کس کا حق آپ نے دبایا ہے۔ اب حضرت جی نے پوچھ لیا کہ آپ تو گورنر رہے ہوگے، آپ نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، آپ ان کی ہمیں ایک فہرست بنا کر دیں۔ آپ نے ایک فہرست بنانی شروع کی۔ حضرت نے توجہ دی، لہٰذا 3 دن میں ایک کئی صفحوں والی لمبی فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک یہ معاملات میں صفائی نہ ہو، اور جاؤ ان لوگوں سے
حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ ناوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ کچھ نے تو ایک دم معاف کر دیا، کچھ نے ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ تم اتنی دیر دھوپ میں نہ کھڑے ہو۔ کچھ نے کہا کہ ہم جب تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے رہے، ان سے حق بخشواتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد بغداد واپس پہنچے۔ اب گورنر صاحب 2 سال بعد بغداد واپس گئے حضرت جی کے پاس، اور اب اپنی خانقاہ میں آئے تو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی پیس پیس کر نفس بھر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ پھر بس کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت ختم ہو گئی، معرفات الہی سے سینہ پور نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ اللہ کے عارف بن گئے۔ اللہ اکبر۔ کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد۔ 2 سال تک لوگوں کے گھر گئے، معافی منگواتے رہے۔ کسی نے کہا کہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں مزدوری کرو، کسی نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، یہ میری شرط مانو۔ اس میں 2 سال لگ گئے اور 1 سال بھیک مانگی، کس کے کہنے پہ؟ حضرت جی کہنے پہ، اور 2 سال گندک کی دکان کری۔ 5 سال کے بعد اللہ کا نور ملا۔